من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الحشر ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ ان لوگوں کی مانند مت ہونا جنہوں نے اپنے آپ کو بھلایا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ اس آیت کی بنیاد پہ علامہ اقبال نے اپنے فلسفہ خودی کی بنیاد رکھی ہے، اسی آیت کی بنیاد پہ۔ سورہ الحشر آیت نمبر 8، فلسفہ خودی جو اقبال کے وہ اسی آیت پہ ہے۔ جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کو بھول جاتے ہیں، یعنی کہ ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا تو اللہ نے نہیں، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، ولا تکونوا کالذین، ان لوگوں کی مانند نہ ہونا جنہوں نے نسوا اللہ، اللہ کو بھلا دیا، فانساہم انفسہم، تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ یعنی جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کو بھول جاتے ہیں تو اللہ پھر ایسے لوگوں کو ان کی اصل حقیقت یعنی روح سے غافل کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اس مادی وجود سے انسان غافل نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیتا ہے۔ اپنے آپ سے غافل کر دینا سے مراد اپنی روح سے غافل کر دینا، اپنے مادی وجود سے نہیں۔ ان لوگوں کی مانند نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ میں اپنے آپ سے کیا کہ میں کھانے پینے سے غافل ہوں؟ نہیں، لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، کھانا پینا رج کے، اللہ کے نافرمان ہیں، دولت کما رہے ہیں، بیمار ہوں علاج بھی کراتے ہیں، گویا وہ اپنے اس مادی وجود سے غافل نہیں ہیں، اپنے اس حیوانی وجود سے غافل نہیں ہیں، بلکہ کس سے غافل ہو گئے؟ اپنی اصل حقیقت روحانی وجود سے۔ تو جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کو بھول جاتے ہیں تو اللہ انہیں ان کی اصل حقیقت یعنی روح سے غافل کر دیتا ہے۔ پھر انہیں یہ یاد نہیں رہتا کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، پھر اس انسان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، بلکہ وہ بھی بس یہی سمجھتا ہے جیسے باقی حیوانات ہیں میں بھی اسی طرح ہوں۔ آج ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن اسی فلسفے پہ ساری کھڑی ہے۔ ڈارون کا نظریہ یہی ہے جو ہماری میڈیکل کی میٹرک میں ایف ایس سی میں تھیوری پڑھائی جاتی ہے، تھیوری آف ڈارونزم۔ ڈارون کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان نرا حیوان ہے۔ تو قرآن کی آیت کاٹتی ہے، اقبال کی اس فلسفہ خودی نے ڈارون کے فلسفے کو کاٹا ہے قرآن کی اس آیت سے۔ تو سید نذیر نیازی رحمۃ اللہ علیہ اقبال کے پاس ایک دفعہ گئے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور ان سے پوچھا آپ بتائیے کہ آپ کے فلسفہ خودی کی کیا بنیاد ہے؟ لوگ مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں آپ کے اس فلسفہ خودی کے بارے میں، آپ خود بتائیے اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو اقبال نے فرمایا آپ اگلے دن میرے پاس آئیے گا، میں آپ کو سارا ڈکٹیٹ کروا دوں گا۔ تو کہتے ہیں میں اگلے دن گیا اقبال کے پاس، اقبال نے کہا کاپی پینسل لے آئے، میں لے آیا۔ اب یہ سوچ رہے تھے کہ میرے ذہن میں تھا کوئی بہت بڑے فلاسفر ارسطو اور پتہ نہیں کیا کیا افلاطون، ان کی کتابیں ہوں گی۔ تو اقبال نے فرمایا قرآن مجید لے آؤ، اور قرآن مجید لا کے یہی سورہ کھولی، سورہ الحشر آیت نمبر 8، آیت نمبر 19 ہے یہ، اور یہی آیت پڑھی اور بتایا کہ میرے فلسفہ خودی کی بنیاد یہی آیت ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں اپنی اصل حقیقت، اپنے روحانی وجود، اپنی خودی سے غافل کر دیا۔ یہ ہے خودی، روحانی وجود، یہ اقبال کے فلسفے کی بنیاد ہے۔ تو اصل میں جب انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، شیطان کا انسان ایجنٹ بن جائے گا۔ جو دنیا کے آج شیطان کے سب سے بڑے ایجنٹ یہود ہیں اس وقت اس دھرتی پہ، تو انہوں نے تو ظاہر یہ کیبل نیٹ ورک اور یہ فلمیں اور ڈانس دنیا کو دھت کر دیا اس میں۔ تو آج انسان نرا حیوان ہے، وہ اپنی اس حقیقت روح کو بھول چکا ہے۔ اب وہ بھی یہ سمجھتا میں غافل۔ اسی طرح سائیکالوجی کی طرف، ماڈرن سائیکالوجی، ماڈرن میڈیکل سائنس، میڈیکل آپ کو اس میں بایولوجی میں تو تھیوری آف ڈارونزم ہے جو انسان کو نرا حیوان بناتا ہے۔ اسے کیا پتہ اندر روح رکھی ہے اللہ نے، وہ تو ظاہری آنکھوں سے انسان کو دیکھتا ہے کہ جو جیسے انسان کا پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، جانور بھی اسی طرح ہے۔ انسان کو پروٹیکشن چاہیے، جانور کو بھی پروٹیکشن چاہیے۔ انسان بھی بچے پالتا ہے، جانور بھی پالتا ہے، تو کیا فرق ہوا دونوں میں؟ ایک ہی چیز ہوئے۔ تو اس لیے یہ مغربی نظریہ ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن جو تھیوری آف ڈارونزم کے مطابق انسان حیوان ہے تو بس حیوانوں کی سی زندگی گزارو، پھر لباس کی کیا ضرورت؟ لباس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے بے لباس ہو گئے، ننگے ہو گئے اور پورنوگرافک ننگی موویز دنیا کو دکھاتے ہیں، پھر ساری ننگے ہو گئے۔ کیونکہ جب آپ اپنی روح سے غافل ہو گئے، آپ اللہ سے غافل ہو گئے تو اللہ نے آپ کو اپنی روح سے غافل کر دیا، اپنے اصل حقیقت سے غافل کر دیا۔ تو پھر اب آپ روح کے تقاضوں، اخلاقی تقاضوں سے بھی غافل ہو جائیں گے، پھر حلال اور حرام کی کیا ضرورت؟
پھر لباس کی کیا ضرورت؟ اس لیے مغربی تہذیب حلال حرام سے آ رہی. باپ بیٹی سے زنا کرتا ہے، باپ شراب پی کے بیٹی سے زنا کرتا ہے، حلال حرام نہ رہا. پھر شادی کیوں کی جائے؟ کوہیبیٹنٹ ریلیشن شپ، بغیر نکاح کے رہتے ہیں، ساری عمر ایسے ہی رہتے ہیں. باسٹرڈز پھر حرام زادے پیدا ہوتے ہیں، نسلیں اس طرح کی ہیں ان کی. پھر حلال حرام کی تمیز کیوں رہے گی؟ جانور میں کیا ہوتی ہے؟ جانوروں میں کتنی تمیز ہے حلال حرام کی؟ کیا تمیز ہمیں نظر آتی؟ لباس کا کیا کنسیپٹ ہے؟ سریعام جو چاہیں کریں. یہی آج مغربی تہذیب اس حیوانیت پہ پہنچ چکی ہے. جب سے انہوں نے اس کو قرآن کو اس اپنی روحانی روح سے غافل ہوئے، جب سے انہوں نے اسپرچول گائیڈنس کو مغرب نے چھوڑا ہے، آج وہ نرا حیوان بن گیا. تو اقبال کے اس فلسفہ خود ہی نے اس کو کاٹا ہے اس آیت سے کہ بھائی انسان میں اللہ نے روح پھونکی ہے، جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے. پھر روح کے تقاضے ہیں، روح اللہ کی طرف سے آئی ہے تو روح کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے. کیونکہ روح اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اس کا تعلق اللہ سے ہے. تو اگر انسان اللہ کو بھول جائے گا تو روح سے بھی غافل ہو جائے گا. جب روح سے غافل ہو جائے گا تو روحانی تقاضوں، اخلاقی تقاضوں سے، حلال اور حرام کی تمیز سے ختم، غافل ہو جائے گا. پھر وہ نرا حیوان ہے. اب اسے لباس کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ سر عام فلمیں بیچے گا دنیا کو، جیسے مغرب کر رہے ہیں آج ہم. وہی ہماری نسل اب اسی راستے پہ چل رہی ہے. حلال حرام ختم. سود کھاؤ حلال ہے، زنا کرو حلال ہے، شادی کے بعد زنا کرو حلال ہے. یہ آج انسان جانور نرا حیوان، مغربی تہذیب کا، ڈاروین کا حیوان، ڈاروین کی تھیوری کا ایک بنایا ہوا ایک آج انسان ایک حیوان ہے. اسی طرح فرائڈ کی طرف ماہر نفسیات وہ بھی یہی کہتا ہے کہ انسان نرا حیوان ہے. اس کے بھی یہی نظریات ہے. وہ کہتا ہے کہ انسان کی ایک ایڈ یا لبیڈو جو نفس امارہ ہے، وہ اس کو ایڈ یا لبیڈو کہتا ہے. ہمارے اندر شر نفس امارہ کی وجہ سے اور ہمارے اندر خیر ہماری روح کی وجہ سے. ہمارے اندر جو خیر ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے نیکی اور بدی کی پہچان بدیت کر دی ہمارے اندر. تو ہمارے اندر جو شر ہے وہ ہماری نفس امارہ کی وجہ سے ہے اور ہمارے اندر خیر ہماری روح کی وجہ سے ہے. تو وہ یہ کہتا ہے اس نفس امارہ کو ایڈ یا لبیڈو، انسان بس نرا یہی حیوان کی طرح بس اپنے جنسی تقاضے پوری کرے. ماں بھی اگر بچے کو پیار کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو اس میں بھی جنسی جذبہ ہے. وہ یہ کہتا ہے ماں بھی اگر بچے کو پیار سے دیکھتی ہے تو اس میں جنسی جذبہ ہے. یہ وہ جہالت ہے ان کی. اسی طرح وہ انسان کی ایک اعلیٰ اقدار کی بھی بات کرتا ہے، اس کو نام دیتا ہے سپر ایگو. وہ ہے خودی. اس کا خیر فلسفہ تو ظاہر ہے کچھ حد تک ان کے فلسفوں میں حق اور باطل مکس ہوتا ہے، اس لیے دنیا مانتی بھی ہے ان کے فلسفے. لیکن یہ تو ظاہر ہے جس کا قرآن سے تعلق ہوگا، جیسے یہ عظیم ہستیاں تھیں جیسے علامہ اقبال تھے یا ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ، انہوں نے پہچانا ان فلسفوں کو کہ ان فلسفوں میں باطل کیا ہے اور حق کیا ہے. یاد رکھیے گا باطل ہمیشہ حق کا سہارا لے کے آتا ہے. اکیلا نرا ننگا باطل ہے تو لوگ اس کی پیروی نہیں کریں گے. تو اس لیے ان کے فلسفوں میں حق ضرور ہوتا ہے لیکن باطل کا لبادہ اوڑھ کے آتا ہے. تو اس لیے ہے تو وہ انسانیت کے لیے خطرناک ان کے فلسفے. ان کا فلسفہ ہے فریڈم، آزادی. وہ حقیقت میں آزادی اللہ کی تعلیمات، مادر پدر آزادی ہے روحانی تعلیمات سے. بظاہر کتنا اچھا نعرہ لگتا ہے آزادی کے، انسان آزاد سے زندگی گزارے گا، انسان وڈیروں سے بھی آزاد رہے گا، انسان سرمایہ دار کے شکنجے سے بھی آزاد رہے گا. بظاہر یہ نظر آتا ہے، حقیقت میں مادر پدر آزادی ہے. اللہ کی تعلیمات سے ختم، دوری، مرضی سے رہیں گے، زنا کریں حلال حرام ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اصل میں اس آزادی کے فلسفے کے پیچھے ہی ہے. تو یہ تو جس کو اللہ نے وہ حق، یہ جو گہرائی قرآن کی گہرائی ہیں، جو قرآن کی گہرائیوں میں اترے ہیں آج اس دور کے جو ہمارے مفسرین، وہ پہچانیں گے ان فلسفوں کو. تو یہ ہے. اسی طرح فرائڈ کی بھی یہی حقیقت ہے، وہ بھی اسی طرح. تو گویا جب انسان وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، جب آپ اللہ کو بھول جائیں گے تو آپ شیطان کے بہکاوے میں آ کے اپنے آپ یعنی کہ اپنی روح سے غافل ہو گئے، کیونکہ روح کا تعلق تو اللہ سے ہے. جب اللہ سے تعلق نہ رہا آپ غافل ہو گئے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اللہ سے غافل جب آپ ہو جائیں گے تو پھر آپ اپنی روح، اپنی اس روحانی وجود سے غافل ہو کے نرے حیوان بن جائیں گے. پھر کوئی اخلاقی پابندیاں نہیں ہوں گی. حیوان کی کون سی پابندی ہے؟ روڈ پہ کھڑے ہو کے جو کھڑے، جیسے جانوروں کی طرح جو کھڑے. تو آج کا جدید مغربی تہذیب کا انسان یہ ڈاروین کا ایک حیوان ہے، جس انسان کو انسان نہ صرف آج انسان ہومو اکنومیکس معاشی حیوان بن چکا ہے. نہ صرف یہ کہ اس جنسی تقاضے تو ایک طرف، ہومو اکنومیکس معاشی حیوان ہے، دن رات معاش کے چکر میں. کوئی پرواہ نہیں کہ قرآن کے لیے کچھ، اس قرآن کے لیے میرا کیا تعلق ہونا چاہیے، قرآن کو دنیا میں پھیلانا ہے، دنیا میں قرآن کا نظام، کوئی پرواہ. معاشی حیوان ہے، صبح و شام معاش کی فکر ہے. عصر حاضر ہے ملک الموت تیرا، قبض کی جس نے روح تیری، تجھ کو فکر ہے معاش دے کر.
آج اس جدید مغربی تہذیب نے انسان کی روح کو قبض کر لیا، روح سے غافل کر دیا انسان کو۔ تو یہ اقبال کی فلسفہ خودی اس آیت پہ، سورہ الحشر آیت نمبر 19، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، کہ آخرت کی تم نے کیا قربانی دی، آخرت کے لیے دنیا میں کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنا اللہ اس کی راہ میں جان، وقت اور مال تم نے لگایا، سوچو ذرا آخرت کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ تو یہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ آگے آخرت کے لیے اس نے کیا بھیجا۔ آگے قرآن کی وہ تاثیر، عظمت تاثیر، قرآن کی عظمت کے اوپر صورت ہے کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پہ نازل ہوتا لَرَأَيْتَ، تو تم دیکھتے خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو یہ اللہ کے خوف سے دب جاتا، یہ پھٹ جاتا خط۔ اگر یہ قرآن کسی لو انزلنا، اگر ہم اتارتے اس قرآن کو علی جبل، کسی پہاڑ پر، تو اللہ کی خشیت سے دب جاتا، پھٹ جاتا۔ کیسے پھٹ جاتا؟ یہ ہماری فہم سے باہر ہے۔ ملتی جلتی یہ چیز ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا، اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ربی ارنی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، انظر الیک، اللہ نے لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا موسیٰ، میں یہ پہاڑ ہے اس پہ تجلی ڈالوں گا، اس کو دیکھ۔ اللہ نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ گویا کہ یہ تھی اللہ کی تجلی کی صفت، اور اللہ کا کلام ہے قرآن۔ قرآن اللہ کا کلام متکلم کی صفت ہے۔ جو اثر اس اللہ کی تجلی کا ہے کہ پہاڑ پھٹ گیا، یہی صفت، یہی تاثیر اللہ کے اس قرآن کی ہے کہ اگر یہ پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ پھٹ جاتا۔ جو اللہ کی تجلی کی تاثیر تھی، اللہ کی ذات کی، پہاڑ پھٹ گیا، وہی اس قرآن کی تاثیر ہے، کیونکہ یہ جو کلام اللہ کا متکلم کی وہ صفت ہوتا ہے۔ تو یہی اگر قرآن نازل ہوتا پہاڑ پہ تو پہاڑ نے بھی پھٹ جانا تھا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ قرآن کی عظمت تھی۔ سورۃ الممتحنہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء اہل ایمان، میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ، اہل باطل سے ہمدردی مت اختیار کرو، یہ ہمدردی تمہیں راہ حق سے دور کر دے گی۔ سن 8 ہجری میں فتح مکہ، غالباً رمضان میں ہوا تھا فتح مکہ۔ لیکن روزے کا ایک اجتماعی پہلو بھی ہے، انفرادی پہلو تو یہ تقویٰ ہے، میرے نفس کی پاکیزگی ہو، میں نفس پہ ضبط نفس، خود ہی جس کا بھی میں نے ذکر کیا، خود ہی کے لیے 3 چیزیں ریکوائرڈ ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں 3 چیزیں۔ نمبر 1 اطاعت الہی، خود ہی کی نشو نما کے لیے، روح کی نشو نما کے لیے، روح کی تقویت کے لیے کہ میرا روحانی وجود میرے اس وجود پہ ڈومینیٹ ہو جائے، میرا یہ وجود میرے روحانی وجود کے تابع ہو جائے۔ 3 چیزیں چاہیے۔ نمبر 1 اطاعت الہی، دوسری چیز ضبط نفس ہے جو روزہ سکھاتا ہے ہمیں۔ روزے سے وہ قوت ارادی پیدا ہوتی ہے جو نفس پہ ہمیں کنٹرول کرنا سکھاتی ہے، ضبط نفس۔ تو خود ہی کے لیے روحانی وجود کی نشو نما کے لیے دوسری چیز کیا ریکوائرڈ ہے؟ ضبط نفس۔ اقبال نے 3 چیزیں، اور تیسری ایک اور چیز ہے اس ذہن میں، نیابت الہی، یہ چیز ہے۔ 3 چیزیں ریکوائرڈ ہیں۔ تو ضبط نفس، تو روزے کا حاصل یہ ضبط نفس ہے، اس سے خود ہی کی روح کی نشو نما ہوگی۔ جب میں نفس پہ قابو پانا سیکھوں گا تو پھر میرا روحانی وجود ترقی کرے گا، کیونکہ اس وجود کو میں کنٹرول کرنا سیکھ جاؤں گا، حلال و حرام کی تمیز اس میں آ جائے گی۔ جتنا میری اس روح کو تقویت، میری روحانی وجود کو ترقی ملے گی، اتنا یہ وجود اس کے تابع ہو جائے گا۔ گویا کہ میری نفس امارہ میری روحانی وجود کے، میری خودی کے تابع ہو جائے گی۔ اب یہی فتح مکہ تھا، تو رمضان کا وہ جو پہلو بتا رہا تھا، ایک اجتماعی پہلو یہ ہے کہ وہ جو تم نے ضبط نفس حاصل کی اور تم نے ٹریننگ حاصل کی بھوک اور پیاس کی، اس کا ایک اجتماعی پہلو یہ بھی کہ اس کو اسپرچول پاور سے، اس قوت، اس روحانی قوت سے تم آخر میں میدان جنگ میں قتال کے لیے اترو، اور قتال میں بدر میں مسلمان اترے۔ بدر بھی تو 17 رمضان المبارک اس رمضان میں ہوا تھا۔ تو روزے کا ایک حاصل یہ کہ جو اسپرچول پاور جو تمہیں ہوتی ہے حاصل، ایک تو ٹیکنالوجی کی قوت، ایک روحانی قوت، اس روحانی قوت کو لے کے اب میدان جنگ میں اترو اور کفار کو کچل دو، شکست دو ان کو۔ تو ایک روزے کا یہ اجتماعی پہلو بھی ہے، اس کو بھی یاد رکھیں۔ انفرادی پہلو تو پتہ ہے وہ نیکی ہیں اور وہ تقویٰ اور وہ ضبط نفس اور نفس کو قابو رکھیں۔ اجتماعی پہلو یہ ہے کہ اس روحانی قوت سے میدان جنگ میں اترو اور دشمنوں کو کچل دو، اور اس کی مثال سامنے ہے، بدر رمضان میں، فتح مکہ رمضان میں۔ تو یہ ہے رمضان کا وہ اجتماعی پہلو کہ وہ قوت جس سے تم میدان جنگ میں اترو۔ تو مسلمان اب فتح مکہ کے لیے نکلنا تھا، تو ظاہر ہے ایک صحابی تھے، بدری صحابی حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ،
انہوں نے انہیں پہلے ہی لیک آؤٹ کر دیا راز کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں مکہ پہ. ان کا فیملی ادھر تھی تو انہوں نے سوچا کہ کہیں وہ مکہ والے انہیں میرے رشتہ داروں کو میری فیملی کو نقصان نہ دیں, تو انہوں نے پہلے ہی لیک آؤٹ کر دیا کہ شاید اس طرح میری فیملی محفوظ رہے گی. تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا, میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ, وہ تمہارے دوست نہیں ہیں. تو ان سے یہ غلطی ہوئی. آخر میں پھر وہی کے ذریعے آپ کو انفارم کیا گیا جبرائیل علیہ السلام کے, تو آپ نے پھر فوراً علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, اور وہ عورت نے اپنے بالوں میں چھپایا ہوا تھا وہ خط. علی رضی اللہ تعالیٰ نے آخر اس سے نکلوایا اور کہا کہ اگر تو نہیں نکالے گی تیرے کپڑے اتار کے میں نکالوں گا, کہ میرا نبی جھوٹ نہیں بول سکتا کہ تیرے پاس وہ خط ہے. آخر اس سے نکالا, پیچھے بالوں میں اس نے چھپایا ہوا تھا. تو یہ اس کانٹیکس میں آیا تھا. اور ساتھ بدلے کو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو, کفار نے ان کے ساتھ کیا طرز عمل کیا تھا. تو انہوں نے تو کفار سے اعلان بیزاری کیا تھا. مسلمانوں کو بتانا یہ مقصود ہے کہ تم ان سے دوستی کرتے ہو. یہ جو راز لیک آؤٹ کیا, بخیر بعد میں انہیں اللہ نے معاف کر دیا. خواتین کی بیعت, اذ جاءک المؤمنات یبایعنک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس مومن خواتین بیعت کرنے کے لیے آئیں, اس بات پر کیا, نمبر 1 وہ شرک نہ کریں گی, نمبر 2 وہ چوری نہ کریں گی, نمبر 3 وہ زنا نہ کریں گی, نمبر 4 اولادوں کو قتل, آج ایبورشن جگہ جگہ کلینک کھلے ہوئے ہیں ایبورشن کے, ہسپتالوں میں تو اب کامن ہے ایبورشن کے کلینک, اولادوں کو قتل نہ کریں گی. اور بدکاری کی تہمت لگانے کا جرم نہیں کہ دوسروں پہ بدکاری کی تہمت لگانا. تو ان ایسی خواتین سے اور معروف معاملات میں اللہ کی آپ کی نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لے لو. تقریباً یہی الفاظ ہماری اس تنظیم اسلامی کی بیعت فارم میں ہیں, یہ تقریباً یہی الفاظ ہیں بیعت کے لیے. میں نے بتایا تھا کہ اس ایک طریقہ تو وہ ہے پارٹی کا, دوسرا ایک طریقہ جو منصوص مسنون اور معصور ہے وہ بیعت ہے, پارٹی کی بنیاد اس بیعت کے اوپر. تو یہ شرائط ہیں, چوری نہ کرنا, زنا نہ کرنا, جو بھی بیعت کرے اس سے یہ اس چیز کا عہد لیا جائے گا. اولاد کو قتل نہ کرا, بدکاری نہ کرنا, یہ چیزیں وہ نہیں کرے گا. تو آپ مرد اور خواتین سے دونوں سے بیعت یعنی کہ پھر لیں. اور یہ ہے آج اسلام میں جماعت سازی کی جو مسنون اساس ہے, وہ یہ بیعت. سورہ صف, ان الذین, پہلے لم تقولون ما لا تفعلون, اے لوگ, اے مسلمانوں تم وہ کہتے کہ وہ جو کرتے نہیں ہو. یعنی کہ اللہ پر ایمان کا اقرار تو کرتے ہو لیکن دن رات اللہ کے احکامات کو پاؤں تلے رونتے ہو. ایمان کا اقرار تو ہے کہ مسلمان ہوں, حال یہ ہے کہ قرآن کی طرف رخ ہی نہیں ہے. دن رات اللہ کے احکامات کو پاؤں تلے رونتے ہو. فلم, میوزک, ڈانس, ڈرامے, یہی زندگیوں میں اب چھایا ہوا ہے. پیکیجز ہیں, یہی زندگی ہے. اقرار یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں, میں ایمان والا ہوں. وہ ایمان والا اقرار تو ہے نا, اقرار باللسان, وہ ایمان تو ہے نا قانونی ایمان, اس ایمان کا تو اظہار کرتے ہو لیکن حال کیا ہے. لم تقولون ما کبر مقتا عند اللہ, یہ بات اللہ کو شدید ناگوار ہے کہ تم جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو. آج اس آئینے میں مسلمان دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا, اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں قتال جنگ کرتے ہیں. صفا, صفیں باندھ کر, کأنہم بنیان مرصوص, گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں, اس قدر متحد ہو کر جنگ کرتے ہیں. جو زبان سے جتنا بھی دین کا دعویٰ کرے, جب تک انسان اپنی جان اللہ کی راہ میں, انسان کے دل میں شہادت کی آرزو ہی نہیں ہے تو وہ سمجھ لے یہ دعوے ایمان کے سارے دعوے جھوٹے ہیں. تو جس کے دل میں وہ شہادت کی آرزو ہے اور وہ پھر آگے ذہن میں رکھتا ہے کہ میدان جنگ میں اللہ کی راہ میں قتل ہونا ہے مجھے, اس کے ایمان کا دعویٰ تو سچا ہے, باقی پھر کہانی ہے ساری. تو اللہ ان لوگوں کو بڑا پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صفیں باندھ کر قتال کرتے ہیں کفار کو, اور ان کے ناپاک نہ سے ان کے اس کے ذریعے پھر دشمن کو, جو دشمن دین کی راہ میں رکاوٹیں انہیں کچل کے رکھتے ہیں, ان رکاوٹوں کو ختم کر دیتے ہیں اور ان کے ناپاک عزائم کو اس قتال کے ذریعے خاک میں ملا دیتے ہیں. اور آپ کی نبی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے. آپ کی رحمت کا یہ مظہر تھا کہ آپ نے ظالم بادشاہوں اور دنیا دار, دنیا پرست علماء, جو علماء سوء تھے جیسے یہود کے بھی تھے آج ہمارے ہیں, ان سے اس انسانیت کو آپ نے آزاد کرایا اللہ کے رسول نے, جو دین کے نام میں لوگوں سے پیسے کھا رہے تھے. اور آج یہ چیز کامن ہے. تو آپ نے اللہ کا پھر وہی دین غالب کیا. یہ وہی آیت ہے سورۃ توبہ, سورۃ صف, یہی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ آپ کو دین دیا اس لیے گیا تھا کہ آپ دین کو غالب کریں دنیا کے تمام نظاموں پر. تو یہ مشن آج بھی زندہ ہے. آج ہم کہاں کھڑے ہیں, کیا اس مشن میں ہمارا حصہ ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں اس مشن میں, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. تو اسے پورے عالم میں ہم نے شرمندہ تعبیر اس مشن کو کرنا ہے, یہ ہمارے ذمہ ہے. اور آخری آیت, هل ادلکم, جہنم سے نجات اگر چاہتے ہو تو سن لو,
اور یہی ہے نا میری انفرادی نجات ہو جائے، مجھے جہنم سے نجات مل جائے، تو اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے؟ کس سے؟ یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑی خوشخبری مل رہی ہے، کس سے بچ جاؤ گے؟ اس تجارت سے۔ عذاب علیم سے بچنے کا ذریعہ بتایا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ بہت بڑی کوئی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ عذاب علیم سے بچنا ہے تو سن لو، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر، اور وہ ایمان تمہارے کردار میں نظر آئے، وہ ایمان تمہارے عمل میں نظر آئے۔ آگے وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں سے، یعنی کہ اللہ کے اس دین کے مشن کے لیے، اللہ کے دین کے غلبہ کے لیے اپنا تن من دھن جان مال سب کچھ لگاؤ، اور دل کی گہرائیوں میں ایمان اتارو، وہ تمہارے عمل تمہارے کردار میں وہ ایمان نظر آئے، اس کا رنگ ایمان کا تمہارے کردار میں نظر آئے۔ اور پھر اللہ اس کے نتیجے میں پھر کیا کرے گا؟ اللہ تمہاری خطائیں معاف کر دے گا، اور تمہیں روز قیامت جنت کے رہنے والے باغات میں اور پاکیزہ محل وہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہے کہ ہمیں بھی خلوص دل سے اس غلبہ دین کی جد و جہد، جہاد فی سبیل اللہ، وہ جہاد شروع پھر نفس سے ہوگا، پھر معاشرہ، پھر قرآن، جہاد باللسان، زبان سے جہاد، معاشرے کے بگڑے ہوئے نظریات کے خلاف جہاد، جہاد بالقلم بھی ہوگا، جہاد بالقرآن بھی ہوگا، امر بالمعروف بھی ہوگا، نہی عن المنکر بھی ہوگا، اور فائنلی وہ جہاد بالسیف، قتال فی سبیل اللہ۔ یہ ساری جہاد کی منزلیں اس کے اندر ہوں گی۔ تو جو سعادت مند اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کریں گے، اللہ انہیں اپنا مددگار ہونے کا اعزاز نوازے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔